مرتضیٰ سلنگی صاحب، اگر ہم پیکا آرڈیننس پہ بات کر لی جائے، آپ ملک کے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، لیکن آپ نے ایک اہم ذمہ داری بھی ادا کی ہے، آپ نگران وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کس جگہ پہ غلطی ہوئی؟ حکومت کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائی جا رہی ہے، پیکا آرڈیننس کو مسترد کیا جا رہا ہے، صحافتی تنظیمیں اسے کالا قانون قرار دے رہی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے ذریعے آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانے کا ارادہ حکومت رکھتی ہے۔ فیک نیوز کے خلاف سبھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم سب فیک نیوز کے خلاف ہیں۔ وہ فیک نیوز جتنی خطرناک ہے اس سے بھی ہم سب آگاہ ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا حکومت اگر سب کو اعتماد میں لے کے اگر کوئی ایسا راستہ اختیار کرتی جس کے نتیجے میں آج پورے ملک کے اندر احتجاج نہ ہوتا؟ دیکھیں، اگر حکومت بہت ساری چیزیں مان بھی لے تب بھی جو احتجاج کا حق ہے وہ تو آپ لوگوں سے لے نہیں سکتے، بشرطے کہ وہ احتجاج پرامن ہو۔ تو اس پر احتجاج پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو زیادہ احتجاج کر رہی ہیں، یہ ہم سب لوگوں کو پتا تھا، تقریباً مہینے بھر سے یہ جو ڈرافٹ ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا تھا۔ اس وقت اس پر کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی جب یہ ایک ایکٹ منظور ہو گیا ہے جو کہ ایک سادہ قانون ہے، یہ کوئی آئین کی ترمیم ہے نہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ مزید ترمیم کی جا سکتی ہے۔ جو زیادہ جو جھگڑا ہے وہ یہ اس بات پر ہے کہ جی آپ نے جو ہتک عزت ہے، ڈیفیمیشن ہے، اس کو آپ نے کرمنلائز کر دیا ہے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، آپ اس کو سیولین ڈومین میں رکھیں اور بھاری جرمانی کریں ان لوگوں پر جو کہ فیک نیوز، پراپیگنڈا اور افراتفری پھیلاتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری جو سیولین کورٹس ہیں انہوں نے آج تک ہتک عزت پر بہت سارے لوگوں کو انصاف دیا نہیں۔ اگر ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف لائبل ڈیفیمیشن میں اپنے ملک میں کوئی انصاف نہیں لے سکتے، نجم سیٹھی نہیں لے سکتے اور بہت سارے لوگ نہیں لے سکتے، وہ جا کے برطانیہ میں سول سوٹس کرتے ہیں، تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر کیا کریں؟ پھر کیا آپ جانے دیں اس فیک نیوز کو؟ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے کرمنلائز کرنے کا، لیکن مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یا تو آپ کا عدالتی نظام اس طرح کا کوئی نمونہ پیش کرے، یا تو دہشت گرد جو ہے وہ بھاگے جاتے ہیں، آپ ان کو کچھ کر نہیں سکتے، ججز جو ہے وہ گھبرائے ہوتے ہیں، ٹرول بریگیڈ سے گھبرائے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ تو آدھے چیف جسٹس تو مزمل بھی ہیں سہروردی، وہ شاید بہتر ان کے پاس حل ہو۔ ٹھیک ہے اسحاق رانا صاحب، جو ابھی وزیر اطلاعات نے کہا کہ احتجاج تو کیا جاتا ہے لیکن متنازع شک بتاتا کوئی نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے متنازع شک کون سی ہو سکتی ہے؟ تمام لوگوں کو، تمام صحافتی تنظیموں کو بھی وزیر اطلاعات کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھنی چاہیے۔ ابھی جس کا ذکر مرتضیٰ سلنگی صاحب بھی کر رہے تھے کہ فیک نیوز کو تو روکنا ہے، ہتک عزت کا قانون موجود ہونے کے باوجود کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، پھر قانون لانا ضرورت بن گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کون سی ایسی شکیں ہو سکتی ہیں کہ جو بالکل ہی جو ہے جس پہ ہمارا احتجاج بھی بنتا ہے، اسے نکالا بھی جانا چاہیے؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ کہ اگر وزیر اطلاعات صاحب کو نہیں پتا تو وقت نکال کے سلنگی صاحب کو ایک فون کر لیں تو یہ انہیں اچھی طرح بریف کر دیں گے۔ ابھی ایک چیز تو انہوں نے بتا دی، اور یہ ایک لاجک کے چونکہ خود شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہیں انصاف نہیں مل سکا، تو عمران خان بھی کی حکومت ہوتے ہوئے اسے گولی لگی، اس کی ایف آئی آر نہیں ہو سکی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی انہیں وقت ملے تو کوئی قانون کو توڑ کے کچھ اور اپنی مرضی کا بنا لیں، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے اس حق میں ہوں، آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک کیریئر ہے، مزمل کا ایک کیریئر ہے، ہمیں کتنے آج تک ڈیفیمیشن کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہمیں تو نہیں کرنا پڑا کیونکہ ہمیں اپنی حدود و قیود کا پتہ ہے، اور ہم سب کچھ کہتے ہیں لیکن اپنی حد میں رہ کے کہتے ہیں۔
لیکن جب آپ ٹریڈیشنل میڈیا کو جو گلا گھوٹیں گے، آپ نواز شریف کا نام لینے سے روکیں گے، عمران کا نام لینے سے روکیں گے، 26 نومبر ہو 9 مئی ہو اس کی رپورٹنگ اپنی مرضی سے کرائیں گے، تو پھر لوگ سوشل میڈیا کی طرف بھاگیں گے یا اس طرف بھاگیں گے جہاں انہیں خبر ملے گی. اس چکر میں پھر بہت سارے لوگ اپنا لچ بھی تل دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونی چاہیے فیک نیوز پہ پابندی، لیکن حکومت کو بھی اپنے منجے تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. اور یہ تاثر جو بن رہا ہے نا کہ یہ صرف اپنے مخالف صحافیوں کو جو ان کے خلاف بولتے ہیں، مجھے تو کسی نے کہا کہ کچھ صحافیوں کی لسٹ بھی بنی ہوئی ہے جن کے اوپر ایکشن ہونا ہے اور کارروائی ہونی ہے. تو اگر پہلے سے ہی آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ صحافیوں کے نام ہے، ایک لسٹ ہے کہ ان کے خلاف پہ آپ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، مزمل بھی نہیں ہے ویسے، لیکن اور بہت سارے نام ہیں. ہو سکتا ہے کہیں ہمارا کیا کہتے ہیں کہیں آگے جا کے آ جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح پری ڈیٹرمنٹ چیزیں کر کے پھر یہ قانون سازی کرنی ہے اور آپ کی نیت صاف سامنے آ جائے گی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. آصف علی زرداری صاحب نے دستخط کرنے سے ہاتھ روکا، اچانک ان کو پتہ نہیں کہاں سے کیا پریشر آیا کہ انہیں دستخط کرنے پڑے. تو اگر آپ نے اسی طرح نامعلوم انداز میں چیزوں کو کرنا ہے تو کرتے رہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میرا پیارا مزمل سچ بولنے سے رکے گا، نہ میرے سولنگی صاحب رکیں گے، تو ایسی جدوجہد نہیں رکن گے تو ایسی کتوں رکیں گے. ٹھیک ہے. مزمل صاحب وردی صاحب، آپ کو یہ احتجاج صحافیوں کا جائز لگتا ہے جو احتجاج کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کا ایک اپنی جگہ پہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تو فیک نیوز کا راستہ روکنا ہے، ہم نے آزادی اظہار رائے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ تبصرے پر نہ تجزیے پر کوئی پابندی ہوگی، لیکن فیک نیوز کو ہر حال میں روکنا ہے. دیکھیں، پاکستان میں ہر دور میں سینسرشپ کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے میڈیا پر. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان کے دور میں بالکل سینسرشپ نہیں تھی اور آج سینسرشپ نہیں ہے، یا مشرف کے دور میں نہیں تھی، یا فلاں دور میں تھی اور فلاں دور میں نہیں تھی. یکساں رہی ہے سینسرشپ پاکستان میں ہر دور میں میڈیا کے اوپر، اور ان سینسرشپ کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم نے آزادی اظہار کا راستہ نکالا ہے ہمیشہ. لیکن ایک بات میں ضرور مجھے اسحاق رانا صاحب سے اختلاف ہے کہ سینسرشپ فیک نیوز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ چونکہ سینسرشپ ہے لہذا فیک نیوز اور لچ تلنے کی اجازت دی جائے کیونکہ سینسرشپ ہے. تو یہ بڑی ہی کمزور دلیل ہے کہ چونکہ یہ قانون یہ ایک غیر قانونی کام ہے لہذا دوسرا غیر قانونی کام کرنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ ایک غیر قانونی کام آلریڈی حکومت کر رہی ہے تو دوسرا ہمیں بھی کرنے دیا جائے. تو ٹو رانگز آر رائٹ. جہاں تک مرزا سولنگی صاحب نے بات کی ہے کہ ڈیفیمیشن کو کرمنلائز کیا گیا ہے، تو سیکشن 500 جو کرمنل پروسیجر ایکٹ ہے پاکستان کا تعزیرات کا، وہ آلریڈی جو ڈیفیمیشن کو کرمنلائز کرتا ہے اور کرمنل ڈیفیمیشن کی 7 سال تک قید دیتا ہے. اور میں نے یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ایک اپنے خلاف خبر چھپنے پر دائر بھی کی ایک صحافی ایک اخبار کے خلاف، جسے فوجداری استغاثہ کہتے ہیں، جسے کرمنل ڈیفیمیشن کہتے ہیں. آپ پاکستان میں سول اور کرمنل ڈیفیمیشن کے دونوں قوانین موجود ہیں اور لوگ ان کے تحت کرمنل ڈیفیمیشن اور سیول ڈیفیمیشن کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ وہ قوانین جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو کور نہیں کرتے تھے، وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو کور کرتے تھے، کیونکہ پرنٹ میڈیا میں اس میں پبلشر اور پرنٹر کو سزا ہے اور الیکٹرانک میڈیا میں پیمرا کے تحت جو لائسنسی ہے یا جو ہے اس کو سزا ہے. سوشل میڈیا کو وہ قوانین کور نہیں کرتے تھے اور سوشل میڈیا میں ان کے تحت پروسیکیوٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کو کور نہیں کر رہے تھے کرمنل ڈیفیمیشن کے. تو مجھے ایک نئے قانون کا جواز اور ایک نئے قانون کی ضرورت تو نظر آتی ہے، لیکن اگر ہمارے صحافی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی شک جو ہے وہ آزادی اظہار کے خلاف ہے تو یقیناً اس شک کے بارے میں بتایا جائے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن مزمل صاحب کیا حکومت یہ ساری کشاورز پہلے نہیں کر سکتی تھی؟ حکومت کتنی جلدی کیا تھی؟ کون سے ایسے مقدمات درج کرنے تھے جی راتوں رات بل بنائیں منظور کریں اور پھر اس کو پاس کر کے آپ سائن بھی کروا لیں؟ نصر اللہ ملک صاحب، ہر حکومت نے یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے ہر حکومت کی اس قانون کی مخالفت کی ہے. چاہے عمران خان نے پاس کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے پی ڈی ایم کے پہلی گورنمنٹ میں ہوئی ہے اور چاہے اب ہوئی ہے. کیا تینوں ادوار میں یہ قوانین پاس ہونے کی کوشش نہیں ہوئی؟ کیا عمران خان کے دور میں نہیں اس طرح کا قانون پاس ہونے کی کوشش ہوئی؟ یا
शहबाज शरीफ के पहले दौर में नहीं हुई या अब नहीं हुई, को पहली दफ़ा तो हुई नहीं है। हम अपनी कोताही क्यों नहीं समझते कि हम खुद भी आज तक फेक न्यूज़ की कोई बाकायदा तारीफ हुकूमत को नहीं दे सके। हम ये क्यों नहीं समझते कि हम पाकिस्तान के सहाफ़ती तंजीमें आज तक पाकिस्तान की सहाफ़त को रेगुलेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं दे सके। मसलन अगर कोई वकील गलत काम करता है तो बार कौंसिल उसका लाइसेंस ख़त्म कर देती है, कोई डॉक्टर गलत इलाज करता है तो पीएमए उसका लाइसेंस ख़त्म कर देती है। हमारे यहाँ तो शुतर पे मुहार है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जर्नलिज्म में। पैरा ट्रूपर्स की भी एक खुली लाइन है, जो मर्जी आ जाए, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का भी कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। आप ये क्यों नहीं कहते कि 15 साल से जब से ये बहस चल रही है कि इस मुल्क में फेक न्यूज़ है डिजिटल वर्ल्ड से, तब से हम सहाफ़ी भी कोई इसका मैकेनिज्म नहीं बता सके हुकूमत को कि हम इसको ऐसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स पर, एक मिनट, यूट्यूब पर थंबनेल्स पर, सोशल मीडिया पर एक झूठ का नंगा बाजार है जो रोज हमारी सहाफत का नंगा नाच दिखाता है। आसिम मुनीर पांव पड़ गया, इमरान खान छत पे चढ़ गया, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। ये क्या जर्नलिज्म है जो पाकिस्तान की हम दिखा रहे हैं और फिर उसको बैठ के जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए, ये बड़ी जरूरी है, ये आज़ादी इज़हार है। ये कौन सा आज़ादी इज़हार है?